ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مشاکی اعظام، مہمانان گرامی قدر، عقیدت مند مریدین، متوسلین، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنی محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا بے حد شکر ہے. اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے. آخری سانس تک
غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دوستو دعا کرتے رہا کریں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں، شفقت میں، ہمدردی میں، اپنی امت کی پیار میں، اپنی امتی کی خاتمہ بالخیر کے لیے خصوصی طور پر یہ تعلیم دی ہے، یہ تحفہ دیا ہے، یہ خصوصی فکر دیا ہے اپنی امت کو۔ تو آج اس سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید کے موقع پر یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ ہم اس عظیم الشان سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں شریک ہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آستانہ عالیہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا ہے۔ آستانہ عالیہ پہ حاضر ہو جانا ہی یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ آپ نے امتی دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا بڑا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے۔ میں حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں، اس کا مفہوم دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو بڑا فکر ہے اپنی امت کا، بہت فکر ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ ایمان کو ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس طرح؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے حدیث پاک میں، میں اس طرح نہیں جا رہا، میں ایک پیغام دے رہا ہوں اپنے بیان کرنے سے قبل۔ خصوصی پیغام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، شیطان کا شدید حملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا تعلق نیکی کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، نیکی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا ہے۔ شیطان پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ زور لگاتا رہتا ہے۔ اس کا آخری حملہ کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت ہوتا ہے۔ جب آدمی موت کا دروازہ گزر جاتا ہے تو جب نیکی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے تو شیطان کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا بڑا زور ہوتا ہے آخری وقت۔ میں آقا علیہ السلام کو فرمانے علی شان کا مفہوم دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کا بڑا زور ہوتا ہے، بڑا شدید حملہ کرتا ہے۔ کس صورت میں کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، صرف میں پیغام دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امتی بس تو نے کام کرنا ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی رہنا ہے۔ یا سالانہ عرس مبارک کے موقع پر یہ پیغام لے کر جائیں، پھر جن کا عرس ہو رہا ہے جب ہم یہ حدیثیں کوٹ کریں گے، سنائیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، ان کا درجات بلندی میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے۔ تو آئیے محترم، دعا کس طرح کرنی ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر ایک بات اور بھی سن لیں، یہ بڑی خاص ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ کیا بولیے؟ اب میری طرف دیکھ رہے ہو نا؟ چلو اللہ کو سلامت رکھے۔ تو میں تو ہاتھ کھڑی نہیں کرواتا ہوں، نہ سبحان اللہ کرواتا ہوں، وہ میری عادت ہی نہیں ہے۔ سر میں تو پیغام دینے آیا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بس ایک دو ہیرے میری زبان سے نکلیں اور ہم تک پہنچ جائیں، کیونکہ یہ ہیرے بڑے قیمتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار باب مدینۃ العلم، اب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، بات یاد رہے گی، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہوئی ہے، 3 بار نہیں ہوئی، 4 بار بھی نہیں ہوئی، 1 بار بھی نہیں ہوئی ہے۔ کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار۔ اب لوگوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کب؟ تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے بس جملہ دیا اور بھی کنار سمندر بہا دیا۔ کتنی مرتبہ ہر چیز کی قدر ہوئی ہے؟
یاد رہے گا کتنی بار؟ 2 بار. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کب، تو اب مختصر جملے میں سمندر بہا دیا. فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. سمجھ گئے نا؟ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. صحت کی قدر ہوتی ہے بیماری کے آنے پر، زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے. اجلو بالصلاۃ قبل الموت اجلو بالتوبۃ قبل الموت. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی زبان نبوت سے، الفاظ نکالے. میں والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میں نے امتی کلمہ پڑھتا ہوا موت کا دروازہ گزر گیا، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. پھر یہاں تک میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھ لیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے لب ہلے ہیں، اس کے لب حرکت میں آئے ہیں اور کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں اس علاقے میں اعلان کرو، ندا دو، لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آؤ، اگر کسی نے دنیا ہی میں جنتی کا چہرہ تکنا ہو وہ تک لے. باتیں یاد رہے گی. یہ میں ابتدائی پیغام دے رہا ہوں. اب میں پھر ادھر آ جاؤں کہ جب آدمی دعا کرتا ہے نا کہ یا اللہ یہ میری دعا قبول فرما، اس کا یقین ہوتا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن گارنٹی نہیں ہے. کیا گارنٹی نہیں ہے؟ یقین ہے اس کا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی. یہ باتیں اپنے یہ خوبصورتی یہاں سے لے کر جانے ہیں، پھر ہم نے اس کو یہاں رکھ کے نہیں جانا. کیا اپنے دامن میں لے کر جانا ہے اور پوری زندگی ان کی حفاظت کرنی ہے. 2 مرتبہ آنے سے پہلے جانے کے بعد، آنے سے پہلے جانے کے بعد. ابھی صحت ہے نا، قوت ہے، طاقت ہے، روح ہے، سارا کچھ ہے، قدر ہی نہیں کی چیز کی. اور اگر آدمی زندگی میں بیمار ہو کر شدید بیماری میں مبتلا ہو کر 4 پہ پڑ جائے نا تو بولنے کی طاقت بھی نہ ہو، اس سے پوچھیے آپ کیا ہیں. اور ایسے بڑے بڑے نوجوان ہسپتال بھرے پڑے ہیں، خبر ہی نہیں، بلکہ کئی مہینوں سے بڑے بڑے سالوں سے موت اور حیاتی کی کشمکش میں. کئیوں کی تو آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہیں، اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو بڑی حسد کی نگاہ سے دیکھ کر پھر وہ آنکھ بند کر لیتا ہے. پھر اگر وہ چلا جائے دنیا سے تو پھر اگر جب اس کے تختے پہ لٹایا جائے پھر کان کے ساتھ لب لگا کے پوچھا جائے حضرت جی تھوڑا سے بول کے بتاؤ آپ کیا ہیں. آنے سے پہلے جانے کی بات. زندگی میں ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار. یہ سالانہ عرس آتا ہے نا، کئی سالوں سے میں آ رہا ہوں، پتہ نہیں چلتا کتنی تیزی کے ساتھ زندگی گزرتی جا رہی ہے. ابھی عرس ہوگا، اگلے عرس کا پتہ نہیں چلنا. رمضان آیا، اگلے رمضان کا پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں. جامعہ ترمذی کی بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے سیاستہ کی، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا جو آ گیا ہے، ایک وقت آئے گا جو آ گیا ہے، سال مہینوں، مہینے ہفتے، ہفتے دن، دن ایک گھڑی، گھڑی ایک چنگاری کے برابر ہو جائے. میں پوری حدیث کا مفہوم کوٹ کر دیا ہے. سال کس کے برابر؟ مہینوں کے برابر مہینے، ہفتہ کے برابر ہفتے، دنوں کے برابر دن، ایک گھڑی کے برابر. اور گھڑی ایک چنگاری، جب ہم لوہا کے 2 ٹکڑے آپس میں رگڑتے ہیں یا پتھر تو کیا نکلتی ہیں، تو کتنی مدت ہوتی ہے چنگاری کی. بس اتنی تیزی کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا میری امتیوں، تمہاری اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز رکھی ہے وہ وقت رکھا ہے. کیا بات سن رہے ہو؟ یہ سب حدیثیں ہیں. جب میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں نا تو اس کا ثواب مجھے سنانے کا اور آپ کو سننے کا مل رہا ہے. تو اب یہ ثواب ادھر بھی پہنچ رہا ہے کہ ان کے عرس مبارک کی تقریب ہو رہی ہے. دعا تو بعد میں ہوگی لیکن خود بخود سب ہاں
اس میں ایک شرط ہے، میں تمہیں مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا، اس میں ایک شرط ہے، نیت میں فطور نہ ہو، نیت خالص ہو۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کے تمام جنہاں کتنا خاندوادہ بیٹا ہے، یہ ہیں، آپ ہیں، میں ہاں، نعت خواہ ہیں، نقیب ہیں، کوئی بھی ہو، اگر نیت میں فطور ہے تو سارے خالی ہیں، اور اگر نیت مخلص، جس کو ہم کہتے ہیں مخلص، خالص، خالصتاً رب کے لیے ہو جائے، تو پھر خدا کی عزت کی قسم، لمبی چوڑی باتیں تو بڑی کرنی دور کی بات ہے نا، پورے قرآن کا پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ صرف ایک حرف اپنی زبان سے نکالے اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی ادا، رب کی رضا جبل احد سے بھی زیادہ ثواب رہتا ہے۔ میں اس کی مثال دے کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ دل کر رہا تھا کہ کوئی دو چار باتیں آپ تک پہنچ جائے۔ سالانہ عرس ہو رہا ہے، بڑے لوگ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اپنے دامنوں کو بھر کے لیے ہیں۔ جملہ سننے والا ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ امام یہ وہ امام ہیں جن کو اس طرح جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کا کچھ روایات میں 75 مرتبہ، اور بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محققین اور ہائی لیول کی بڑے بڑے تحقیق شدہ تخریج کرنے والے، وہ کہتے ہیں 106 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار ہوا، اور 350 مرتبہ خام میں دیدار ہوا۔ خام میں آج تو لوگ نبی پاک کے والدین کے بارے میں بڑا بڑا بکواس کر جاتے ہیں، ان کو اور کوئی بات ملتی نہیں ہے، کتابیں اٹھا اٹھا کر پھرتے ہیں۔ کہاں ہے میرے آقا صاحب کے والدین کا ایمان؟ بدبختوں، بدنصیبوں، موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جب عرض کیا آقا اتنا مجھے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ مجھے بیداری کی حالت میں دیدار ہو رہا ہے، خانے میں دیدار ہو رہا ہے، اتنا نوازا جا رہا ہے، اتنا مجھے بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ تمہارا دیدار، تمہاری زیارت، تمہارے چہرے کو ٹکراؤں بیداری اور خواب کی حالت میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میرے والدین کی محبت میں کتابیں لکھیں، میں دیدار بھی نہ کروں؟ تو میرے والدین سے محبت کرے، تو میرے والدین سے پیار کرے، میں دیدار بھی نہ کراؤں؟ اب اس کی مثال اور دیتا ہوں، ابھی میں وہ مثال دیتا ہوں، اگلی مثال بھی سنیں اور توجہ طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ وہ اس کے راوی ہیں۔ عرب امارات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ، ان کی کتاب فضائل نبی پر اس میں ایک بڑا خاص موضوع ماں باندھا ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ امام جلال سیوطی علیہ رحمہ کے والد سے بات کی کہ تو میرے والدین کی محبت میں کتابیں لکھیں، فضائل بیان کریں، تو میں تمہیں دیدار بھی نہ کراؤں؟ اب اس پر میں آپ اور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ عقلی ساتھی راوی کون ہے؟ لکھنے والے کے نام بتا دیا ہے، راوی میں نے کہا بہت دل قدر صحابی، نام تو میں نے بھی بتایا ہے۔ آپ میرے خطاب ہے کیا سن رہے ہیں؟ نعت خوانی تو آپ کو یاد ہوگی، مجھے پتا ہے کہ جتنی نعت خوانی ہوئی ہے نا وہ ساری آپ کو یاد ہوگی، میرے یقین ہے کہ نعت خوانی ساری آپ کو یاد ہوگی۔ اب پتہ نہیں میری بات آپ کو یاد ہوگی یا نہ ہو، اس میں میرا کوئی زور نہیں ہے، لیکن میں آپ کے وقت کی قدر کر رہا ہوں۔ میں اتنا بڑا مفتی علامہ بھی نہیں ہوں کہ میں بڑا کچھ دوں اور تھوڑے سے وقت میں، لیکن جو رب کو منظور ہے وہ میری زبان پہ آ رہا ہے۔ میں اپنے گھر سے جب بھی نکلتا ہوں میں کہتا ہوں سونیا اگر تو نے مجھے فلاں محفل کے لیے پسند کر لیا ہے تو پھر میری زبان سے وہی نکلوا جو وہاں ضرورت ہے۔ میں کوئی وہاں سے میرے دعویٰ نہیں کہ میں شوبازی کرنے کے لیے آیا ہوں کہ واہ واہ ہو جائے، واہ واہ اگر کروں بھی، اگر نیت کر بھی لوں تو مجھے کیا دے لوگ، نہیں تو مجھے کیا دے لوگ؟ اگر ساری کائنات کا مالک بھی بن جاؤں تو چادر تو پھر بھی دو ہی ہیں۔ میرے علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے علی تو کمال فرما جاتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے۔ میرے علی کا قول ہے رضی اللہ، بڑا کمال قول ہے، کوئی معمولی قول ہے۔ باب مدینہ العلم ہے، دنیا والوں کو کیا خبر ہے گلی کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم تو صرف نعرے لگانے تک ہیں، دعوے کرنے تک۔ سرور تو تب تھا نا کہ ہماری زندگی میں سے علی کی زندگی نظر آتی، ہماری سیرت میں سے علی کی سیرت نظر آتی، ہمارے کردار میں سے علی کا کردار نظر آتا، پھر دنیا والوں کو پتا چلتا
یہ علی والے ہیں. پھر دنیا والوں کو پتا چلتا کہ یہ علی والے ہیں. دیکھو کمزوریاں ہماری ہیں، قدیاں ہماری ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں. اگر یہ کمی نہ ہوتی تو اسرائیل کی کیا ضرورت تھی کہ وہ فلسطین کو میری نگاہ سے دیکھ جاتے. آج سلار اور سنا کے دے آنے والوں میری بات پہ غور کرو. عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کی جو اتنی حالت عجیب ہو گئی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی گیا، دامن مصطفیٰ بھی گیا، دامن صحابہ بھی گیا، دامن اہل بیت بھی گیا، دامن اولیاء بھی گیا. نعرے تو لگ رہے ہیں نا، سالانہ عرس تو ہو رہا ہے نا، پر جن کا عرس تو ہو رہا ہے ان کی زندگیاں اپنے نانا جان کی زندگی کے بغیر گزری نہیں ہے. آج کمیاں تو ہماری اندر ہے، کوتاہیاں ہماری ہیں. رب تو بڑا کریم ہے نا، وہ تو غیروں کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھاتا. ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں. میری بات پہ غور کریں تو میرے علی کیا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. یہ تھوڑا سا چکر لگا کہ تھوڑا سا آگے جائیں جہاں دربار عالیہ ہے جن کا عرس مبارک ہو رہا ہے، تھوڑا سا نکل کے جائیں جہاں دیکھیں تو میرے علی نے وہاں اشارہ کیا، فرمایا مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے. بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. آئیے میں بڑی خوبصورت ایک بات مصباح پہ آ رہی تھی دیدار کے حوالے سے. حضرت عمر فاروق راوی، میں دوبارہ پھر بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں یا نہیں؟ کتنے صحابی جلیل قدر ہیں وہ آپ سب کو پتا ماشاءاللہ، بڑے جلیل قدر صحابی. جلیل قدر صحابی وہ راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی ادھر جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کو دیدار کیوں کروائے کہ تو میرے والدین کی محبت میں 10 کتابیں لکھیں، تو میرے والدین کی محبت میں تو بیانات لکھیں تو میں دیدار نہ کراؤں. تو ادھر بھی سنو، سنان اور سمارک پہ آنے والوں یہ بھی تحفہ اپنے دامن میں رکھو. خدا کی قسم کمال تحفہ ہے. اور راوی بھی جلیل القدر صحابی ہے، لکھنے والے بھی جلیل القدر امام ہے، اور فرمان بھی تو امام الانبیاء کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی، سنو، جب میرا، بولی کیا، جب میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوا مجھے راضی کرنے کی نیت سے کہ میرا آقا راضی ہو جائے. تو درود و سلام پڑھنا میرا آقا کی رضا نہیں، بولیے نا. لیکن یہ جملہ درمیان میں کیوں آ رہا؟ آقا علیہ السلام یہ جملہ کیوں دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ اس پر بھی حضرت انس بن مالک راوی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر، کیا جو آ گیا ہے، ایک زمانہ میری امت پر آئے گا کہ میرے امتیوں کے دلوں سے میرے گھر والوں کی محبت نکل جائے گی. جو وقت آ گیا، وقت، بولیے، جو وقت آ گیا ہے. تو پھر میرے آقا نے بھی کمال فرمایا، درود و سلام پڑھتا ہوا پھر مجھے راضی کرنے کی نیت سے جب وہ درود شریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ، ویسے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر حق ادا ہو گیا، درود شریف پڑھا گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے کیا فرمایا؟ فرمایا امتی دنیا کے جس کونے میں، یہ میرا عقیدہ ہے، منوانا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے. سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رب کا ذاتی علم ہے، نبی کی ہاں جتنا علم ہے وہ رب کی عطا ہے. رب اپنی ذاتی علم سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے. نبی کے پاس اگر یہ طاقت ہے ذاتی نہیں ہے، رب کی عطا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر اس طرح نذرانہ پیش کرنا، کوئی ظاہری کرے، کوئی باطن میں کرے، چھپ کر کرے، دل میں کرے، خدا کی قسم میرے آقا کو علم میں ہے. میرے آقا نے فرمایا جب تو پڑھے مجھے راضی کرنے کی نیت سے صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ تو میری آل کو شامل کرتا جا. جملہ سنیے، اے سیوطی علیہ رحمہ، تو میرے والدین کی محبت میں کتابیں لکھے، میں دیدار نہ کراؤں. ادھر ہر امتی کو فرما دیا، اے امتیو تم میری آل کو شامل کرتے جاؤ، تم پڑھتے جاؤ گے، میں مسکراتا جاؤں گا. دیکھیں ہم جب رات کو سوتے ہیں نا،
حقیقت میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا خلوت ہو، تنہائی ہو، گھر والے سارے سوئے ہوں، پھر تو وضو کریں، پھر تو آنکھیں بند کر کے اس نیت ارادے سے پڑھیں کہ آقا علیہ السلام نے خود گارنٹی دی ہے، خود ضمانت دی ہے، پھر تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ یقین ہو کہ میرے آقا مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ سر مجھے اتنا بتا دیں کہ آقا علیہ السلام کی چہرہ انور کی مسکراہٹ کی دولت اگر تیرے دامن میں آ جائے، مجھے اتنا بتا دے کہ تیرے مقابلے میں کائنات میں امیر کون ہے، سر بتا دے مجھے، کہ اگر تو زیادہ نہیں، اگر تو روزانہ کوئی ٹائم نکال کے 313 بدری صحابہ کی نسبت سے 313 مرتبہ تو آج شروع کر، قیامت کے دن کروڑوں درود شریف پڑھنے والوں کی صف کے اندر تو کھڑا ہوگا۔ میں یقین سے سالانہ مبارک کے موقع پر یہ آپ یہاں پیغام دے رہا ہوں، 313 میں نہیں بیان کر سکتا کہ 313 بدری صحابہ سے رب کو کتنا پیار ہے، کتنا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں پیغام دے رہا ہوں 313 بدری صحابہ کی تعداد کے مطابق تو روزانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، بدری صحابہ کی نسبت سے، یعنی کے ساتھ رب کو بھی محبت، مصطفیٰ علیہ السلام کا محبت، پھر اس نسبت سے درود شریف پڑھیں، پھر آل کو شامل کرے، اللہ اس کے رسول کا پیار بھی شامل۔ اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، سارا مجموعہ اگر تیرے دامن میں آ جائے، اس وقت وہ لمحہ جب تو سونے سے قبل تنہائی اور خلوت میں کر رہا تھا، پھر بلند آواز سے بھی نہیں، صرف لب ہل رہے تھے، وہ وقت، وہ لمحہ، وہ ساعت، اس گھڑی کے بارے میں میرے پاس تو الفاظ نہیں نہ ہے، اس گھڑی کے بارے میں رب بھی بیان کر سکتا ہے کہ وہ گھڑی رب کو کتنی پسند ہے اور گنبد خضرا کے مکی کو کتنی پسند ہے۔ اب آئیے میں ایک بات کر رہا تھا، وہ نیکی کی منقطع ہونے کے حوالے سے بڑا جملہ تھا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، کیا دیکھو نا جس طرح ہم یہ بیٹھے ہیں، یہ ہموار جگہ ہے، کیا ہے، یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہاں قبر ہے، ایسے ہموار جگہ تھی، پیدل سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، تو نیچے سے آواز آئی، نیچے سے آواز ہے کہ یار نیچے میری قبر ہے، نیچے میری قبر ہے، تو آپ ایک سائڈ پہ ہو گئے، آپ نے کل قرآن بھی کہا، تھوڑا سا حصہ جس طرح آج ہمارا تقیہ کلام مطلب لیکن فاتحہ خانی کر لوں گی، سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بولی ایسے تھوڑا سا حصہ پڑھا، تلاوت کیا، اس کی روح کو ارسال کر دیا، اخلاص تھا نا، میں پھر ادھر ہی ہوں، میں آگے نہیں گیا، اخلاص تھا نا، مخلص تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تھا نا، تو جب اس نے پڑھ کے اس کو تحفہ دیا نا، نیچے سے پھر آواز آئی، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، آپ کی مہربانی، آپ کے نزدیک قرآن کا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن میرے نزدیک ساری کائنات جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے محترم، کیونکہ نیکی کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، تو پھر مرنے کے بعد جب منقطع ہوتا ہے، پھر ایک سبحان اللہ کا ثواب جب تو اخلاص کے ساتھ کسی کو پہنچائے، پھر اس سے پوچھو کہ سبحان اللہ کا ثواب اس کو کتنا پہنچا ہے۔ اس لیے تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں توجہ سے، کیا کہ علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کثیر تعداد میں دنیا سے جائیں گے تو گناہگار مریں گے، قیامت کو اٹھیں گے تو نیکوکاروں میں ہوں گے، بولیے نیکوکاروں میں ہوں گے، کیوں؟ کس لیے؟ جو ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے جب ہم بخشتے رہتے ہیں، پھر گناہگار کے گناہ معاف، ان کی بخشش، تو جو بخشے ہوتے ہیں ان کے درجات بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، تو بخشے ہوئے جب ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے ان کے درجات بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب دعا کرتا ہے نا اس کا یقین ہے کہ میری دعا، یہ بات ہو رہی تھی نا، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوگی، یہ بھی اس بار کے موقع پر تحفہ لے کے جائے اور پوری زندگی عمل کرے اس پر۔
عرض کیا آقا کیسے؟ فرمایا میرے رب نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بندہ میرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے نا تو میں اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے اس کا یقین ہے نا کہ میری توبہ قبول، پر گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاں میں بتاتا ہوں گارنٹی کیا ہے۔ عرض کیا آقا کیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عزتوں، رب نے قسم اٹھائی، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے نا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آج کے بعد رات کو یہ مجموعہ اپنے دامن میں رکھنا، یہ مجموعہ نمبر 1 وضو، نمبر 2 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 رب کو گواہ بنا کے سب کو معاف کریں، ادھر مسکراہٹ بھی آئے ادھر معافی بھی آ جائے۔ تو اگلا جملہ بھی دے دوں کہ نہ دوں؟ وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ يُوزَنُ لِرُوحِهِ أَن يَطُوفَ بِالْعَرْشِ وَيَسْجُدُ اللَّهُ تَعَالَى۔ یہ تمہاری قسمت تھی کہ چلو تھوڑا سا یہ بھی ساتھ ہیرا آ گیا۔ یہ حضور علی حجویری داتا گنج مکش علیہ رحمہ سید ہیں، ولی ہیں۔ کیا سیدوں کے بارے میں میرا ایک موقف ہے، میرا اپنا موقف ہے کہ مجھے کہنا کہ سیدوں کی تعریف کریں۔ ویسے تو اسٹیج پر ہر سال سادات کے بارے میں جو مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ میرے پر کچھ سوال کرے کہ سید کی تعریف کیا ہے، سید کی عظمت کیا ہے، تو میں اس کو ایک ہی جملہ دیتا ہوں، کون سا؟ کہ سید ہے۔ سید کے بارے میں کیا بتاؤں جو ہے ہی سید نہیں؟ میں کیا تعریف کروں جو ہے ہی سید؟ اگر کوئی سید بھی عمل ہے تو سید بھی عمل ہونا اس کا کردار ہے، ہمارے نزدیک وہ سید ہے۔ اس پر میں مثال دیتا ہوں، بڑی خصوصی مثال ہے۔ مدینہ المنورہ میں بہت بڑے امام نے اس کو کوٹ کیا ہے، بہت بڑے امام نے اس کو کوٹ کیا اس واقعے کو، کہ مدینہ المنورہ میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو ایک سیدزادہ تھا، تو عمل کے لحاظ سے تھوڑے سے دور تھے، وہ بولتے نہیں تھے ان کے ساتھ، کلام نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی کو خبر ہی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے خواب میں آ گئے، اس کے خواب میں آ گئے اور فرمایا کہ تو میرے بیٹے کے ساتھ بولتا نہیں ہے۔ تو آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا بس آپ کی زندگی کو نہیں بنا رہے، یا عمل نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کیا فقہ کے لحاظ سے، کیا فقہ قرآن و سنت کا ایک نچوڑ ہوتا ہے فقہ، کیا فقہ میں کوئی ہے ایسا مسئلہ کہ اگر بیٹا بھی عمل ہو تو وہ بیٹا نہیں ہے؟ نہیں، اگر بیٹا بھی عمل ہو تو وہ بیٹا نہیں، کیا وہ میرا بیٹا نہیں؟ بات ہی نہ ہوئی، کیا جملے پہ غور کرنا، اتنی بات ابھی ہوئی نہیں تو خواب ختم۔ العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کی اشارہ کافی، اتنی بات ہوئی خواب ختم ہو گیا۔ پر وہ عالم دین فکر والا تھا، ہمارے پاس فکر نہیں ہے، سن کر بھی بے فکر رہتے ہیں۔ فکر تھا، خوف تھا، درد تھا، ذوق تھا، طرب تھی، اشتیاق تھا، لگن تھی۔ خدا کی قسم کہ میرے آقا نے کیا اشارہ کر دیا، میرے آقا نے کیا اشارہ کر دیا۔ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز بعد میں پڑھی، پر سیدزادے کے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا، سیدزادہ باہر نکلا اور کیا معاف کر دے۔ کہنے لگے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بس زبان سے کہہ دے کہ میں نے معاف کیا۔ کہنے لگے میں نے معاف کیا، بس اتنے کام تھا۔ خدا کی قسم دن گزرا، رات آئی، خواب کی دنیا میں داخل ہو گئے، میرا کا دن جلوہ فرما ہو گئے، بے حجاب بے پردہ دیدار کروایا، فرمایا میں راضی ہوں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان سن لیں۔ حضرت سید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد ملتان شیعہ والے، تو کافی علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، کافی علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی ان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے کوئی جو سیدی کہلواتے ہیں نا، یہ انہی کے یعنی مرید بھی ہیں، شگرد بھی ہیں، تو کافی 2-4 ساتھی ان کے
یعنی مریدینوں میں بیٹھے تھے، تو کچھ بات سیدوں کے فضائل کی مناسبت سے ہوئی. باقی یار آپ تو بڑے بڑے جدید علماء ہو، تمہاری تحقیق بڑی ہے، علم بڑا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ادنا سا طالب علم ہوں. میں کہا اگر ایک میری بات بھی سن لیں. میں نے کہ جو ہیرا ہوتا ہے نا، کیا ہیرا ہی ہیرا جہاں بھی رکھو کہ وہ ہیرا ہی، وہ ہیرا ہی. میں ایک بات سن لیں، میں اس ابھی تک اس کتاب کو میں نے خریدا نہیں ہے، ویسے میں لگا ہوں نہیں میری کتاب میرے پاس آ جائے، لیکن پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے واقعہ کوٹ کیا کہ برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں ایک ساتھی تھا، تو ایک شہزادے کے ساتھ وہ ملتانی تھا، یعنی عجیب باتیں کرتا تھا. تو اللہ اکبر، خواب میں میرا آقا تشریف لے آئے. میرا آقا نے سمجھایا کہ وہ بولتے نہیں ہو. کہنے لگے جی وہ 3 یاروں کے نا خلاف باتیں کچھ کرتا ہے، لیکن خالص سید تھا. کیا کہنے لگے میں اس سے نا باتیں سنی ہے کہ وہ باقی خلفاء کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے بڑا خاجملہ فرمایا وہ تینوں جو خلفاء ہیں وہ کن کی ہیں؟ وہ 3 جو خلفاء ہیں وہ کن کی ہیں؟ آقا آپ کی ہیں. فرمایا علی کون ہے؟ وہ بھی آپ کی ہیں. تو فرمایا میرے خلفاء جانے، میں جانوں، بیٹا جانے، تو کون ہوتا ہے؟ میں تو ایسی باتیں پڑھ کے نا، میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں. میں تو بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچتا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرتا. میں کہ نہیں، ہر ایک نے جب جانا ہے اس کا قدار اس کے ساتھ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض. اب میں موضوع کو پتہ کیا بیان کرنا تھا، رخ بدل گیا. میں نے اس حدیث کو جب پہلی مرتبہ پڑھا نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حقیقت رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آقا علیہ السلام فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وَأَهْلِ مَنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَإِطْرَةِ مَنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَةِهِ وَذَاتِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ. مسند حدیث ہے. ابو لیلہ رضی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا. اب جملہ سن لیں، میں نے اپنے باپ سے سنا. اب نمازیں کہاں جائیں گے ہمارے؟ روزے کہاں گئے؟ عبادت و ریاضت کہاں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہاں اگر نمازی ہے تو ایماندار ہے، روزے دار ہے تو ایماندار ہے، عالم دین ہے تو ایماندار ہے. نہیں، سن لیں، سارے ایک کٹہرہ میں کھڑے کر دیئے. فرمایا لا یؤمن عبد، وہ بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا. میرا آقا نے کسوٹی دی، پرکھو، اور پرکھنا فقط یہ نہیں پرکھنا الفاظ و کلمہ، خیالات کو بھی پرکھنا پڑے گا، نظریے کو بھی پرکھنا پڑے گا، نیت ارادے کو بھی پرکھنا پڑے گا. رب کی نگاہ کیا؟ لا ینظروا الی صورکم واموالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ تم بڑے خوبصورت ہو اور بڑے مالدار ہو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. رب جب بھی دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. میں نے جب اس حدیث کو پہلی مرتبہ پڑھا، میں تو حقیقت وہیں سکتا تھا کہ اللہ اکبر. میں پھر میری ایک عادت ہے کہ میں جب کوئی پڑھتا ہوں نا تو میں پھر دائیں بائیں میری نظر نہیں جاتی، میں پھر سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ تو کیا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے. اللہ لا یؤمن عبد، وہ بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں. مومن کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک کیا؟ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کرے، میری جان کو اپنی جان پر فوقیت نہ دے، میری جان کو اپنی جان پر ترجیح نہ دے، فوقیت نہ دے. اب یہاں بات واضح ہو گئی کہ اگر ایک بندہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، کہ رات عبادت و ریاضت کر رہا ہے، لیکن اگر اس میں کمزوری ہے، بولیے اگر اس میں کمزوری ہے تو میرا کہنا لا یؤمن، وہ ایماندار ہی نہیں.
جان ہے. کیا ہے؟ اذان بھی ہو گئی ہے. سارے نکی صاحب نے پیسے بھی پکڑ لیے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا تو بھی نہیں آیا، لیکن آپ نے ٹائم مجھے لیٹ دیا ہے. میں جو موضوع شروع کرنا تھا وہ میں شروع نہیں کیا. میں تمیزی گفتگو میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، چل میں اس حدیث کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ نے جملہ سن لیا نا کہ لا یؤمن عبد، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان پر میری جان کو ترجیح نہ دے، فوقیت نہ دے. اب اس کی بڑی تشریح ہے. اتنی بات کرنے کے بعد اب اگلا جملہ سن لیں. فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِي أَحَبَّ. میں ایک دستار بندی میں شریک تھا تو سیال شیف کا نام تو سنا ہے، گول ریشی والوں کا پیر خان حضرت قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ حدیث پڑھا رہے تھے. کیا حدیث پڑھا رہے تھے؟ تو حدیث بغیر وضو تو نہیں کوئی پڑھاتا. کچھ کہنا چاہتا ہوں، پتہ کوئی جملہ میری زبان پہ آ گیا، عجیب سے جملہ. حدیث پڑھا رہے تھے، طلباء پڑھ رہے ہیں، باوضو پڑھ رہے ہیں، تو آقا کی صاحبزادی کا نام آ گیا. تو حضرت قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ جو گورا شریف سیدوں کا پیر خانہ ہے، اور وہ بھی میرا آقا نے خود اشارہ کیا، میرا علی سیال شریف جائیں، سیال شریف جائیں. آپ حدیث پڑھا رہے ہیں وضو میں، تو آقا کے ہاتھ تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے محترم. جب بیٹی کا نام آیا، نام نہیں لیا، فرمایا وضو تو ہمارا ہے پر آقا کی بیٹی کا نام آ گیا ہے، اٹھو ایک بار دوبارہ پھر وضو کرو. اور امام شافعی علیہ رحمہ، شافعی فقہ کے بانی کتنے بڑے امام ہیں. اس کو امام سبکی نے، امام سیوطی نے، اور امام زرقانی نے، امام اسکلانی نے، پتہ نہیں کتنے اماموں نے اس کو روایت کیا ہے. اس کو بڑی سنت بات کر رہا ہوں. امام شافعی علیہ رحمہ لاکھوں کی اجتماع میں بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے کہنے لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر فلاں عورت سے بھی اگر یہ کام ہو جائے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا. فلاں نام نہیں لیا، نام کہا فلاں عورت سے. اب مجمع میں کچھ سارے تو نہیں بیٹھے ہوتے میری طرح کے جن کی توجہ نہیں ہوتی، بات نہیں سمجھے. کوئی میری طرح کے نہیں بیٹھے ہوتے مجمع میں جن کی توجہ نہیں ہوتی. توجہ تو بڑے بڑے توجہ والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فکر والے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک بات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. مجمع چلا گیا، برخاست ہوگی مجلس، لیکن کچھ بیٹھے تھے نا، کچھ بیٹھے تھے نسبت والے آگے. کہ لگے امام صاحب سمجھ نہیں آئی، آیا سمجھ نہیں آئی کہ فلاں عورت. تو امام صاحب کے نام کو میان سے آ گئے. کہ لگے وہ عورت جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جس کو رب تحفہ دے سردار ہے اس سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ بولیے اس سے کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ فرمانا باپ جانے بیٹی جانے، نہیں سمجھے؟ باپ جانے بیٹی جانے، باپ بیٹی کی مثال دے سکتا ہے. شافعی کی کیا جرت ہے کہ اس کا نام ہے؟ شافعی کی کیا جرت ہے؟ ادب کا تقاضا ہے نا، تہذیب کا تقاضا ہے نا. علم پڑھ لینا کمال نہیں ہے، لچھدار تقریریں کر لینا کمال نہیں ہے. کمال خدا کی قسم وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہاری نیتوں کو، تمہاری ارادوں کو، تمہاری ادب کو، تمہاری تصویر کو، تمہاری توقیر کو دیکھتا ہے. ویسے تو فنکار پھر میں میاں بڑا بن کے بیٹھا ہوں، فنکاری سب اپنی جگہ پہ ہے. رب کو کوئی غرض نہیں کسی سے کہ تو کیا کر رہا ہے، غرض اس سے ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو جتنا بڑا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تیری آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے. انتہبت اعمالکم، تباہ برباد کر دو گا اعمال، وانتم لا تشعرون. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، تجھے بولیے خبر بھی نہیں ہوگی. آئیے محترم، پھر میں ٹائم کافی لے گیا. وآلی، اب دوسری بات سن لیں. وآلی احب الی من اہلی، اگر اپنے گھر والوں سے کیا، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت نہیں کرے گا، لا یومن. کہاں جائیں گے ہم؟ نہیں بولیے نا کہاں جائیں گے؟ پھر میں تو گھوسلا مار رہا ہوں، میں کو کہاوت کس سے بیان کر رہا ہوں؟ میں پوری حدیث کا متن بیان کر رہا ہوں. وآلی
अहब्बा पहले आकर अपनी जान का जिक्र किया, नफ्सी नफ्सी, फिर कहा व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, जिसने अपने घर वालों से बढ़कर मेरे घर वालों से मोहब्बत न की, या मेरे घर वालों को अपने घर वालों पर फुकीयत न दी, तरजीह न दी, इज्जत और मकाम ज्यादा न दिया, ला युमिनु, वो जहां भी फिरे मैं नबी कहता हूं वो ईमानदार नहीं। कहां जाएंगे हम? इतनी बात करने के बाद अगली सुन ले, फरमाया इतराती, खानदान की बात पहले, फिर इतराती, फिर खास अपनी बेटी के खानदान की तरफ आ। पहले वह अहली बैत, पहले अहली सौर, फिर आ गए वह इतराती मन अहब्बा इलैहि मिन इतरातिही, जिसने अपनी इतरत, अपनी औलाद, क्या अपनी औलाद इतरत से बढ़कर मेरी तरफ से मोहब्बत न की। मेरा कहना ला युमिनु, ला युमिनु, वो ईमानदार नहीं है। तो नबी के बोलने पर रब कसम उठा, रब गवाही दे रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, मेरा महबूब तो मर्जी से बोलते ही नहीं है, उसका बोलना मेरा बोलना है। तो अगर नबी ये फरमा रहा है तो यूं समझो ये खुदा ही फरमा रहा है। अगर हमारा कीदा ये हो कि जब बंदा इबादत और रियाजत करता करता जब वो वलैद के पर फायदा होता है, रब कहता इसका बोलना नहीं है, इसका बोलना मेरा बोलना। अगर वली का बोलना रब का बोलना हो तो इमाम अंबिया का मकाम क्या होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 4 बातें थी और आखिरी जुमला क्या था? पहले मेरा आका ने फरमाया नफ्सी, ठीक है जी, बोलिए। हाँ, और आखिर में जाकर फिर फरमाया वज़ाती, ऊपर भी अपने आप को रखा, नीचे फिर रखा, वज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, उधर नफ्सी इधर ज़ाती, दरमियान में अहली इतराती। 4 जुमले बयान किए। इन 4 जुमलों में आज मियार है, मियार मेरी जुबान से निकला मोहतरम, सालाना होरस मुबारक की तकरीब में मियार निकला है। तेरा मजाक, तेरा गुस्सा, तेरा जलाल सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ ऊंची भी नहीं बोला जाता, सोचा भी नहीं जाता है। सोच भी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है मोहतरम। हाँ, अगर ऐसा मामला ना होता, हाँ एक जुमला में, वैसे मैं एंड कर रहा हूँ तकरीर का, है ये जो दुनिया की दौलत होती है ये हाथों की क्या होती है? मैंने जुमला नहीं बोला, आपसे मैंने करवाया है कि हाथों की क्या होती है। और ये आपका जुमला भी नहीं है, ये जुमला भी हजरत अली का रज़ियल्लाहु ताला का। वो फरमाते हैं ये हाथों की मैल है, इनको हाथों तक ही रखो। ये मैंने बस समझो एंड हो रहा है पहचान के हवाले से। किसके हवाले से? पहचान के हवाले से, तमीज के हवाले से। आप फरमाते ये हाथों की मैल है, हाथों से कमाओ, हाथों से खर्च करो, इनको हाथों तक ही रखो। देख रहे हैं ना मेरी तरफ, इनको हाथों तक रखो बस। हाथों की ये जरूरियात है, जिंदगी है, ये जरूरियात है, जिंदगी है। तो हाथों से कमाओ और हाथों से खर्च करो। ये क्या हाथों की क्या है? मैल। तो मेरे अली ने बड़ा जुमला प्यारा फरमाया, फरमाया इस मैल को ना, इसको इत्थे की हुंदा है? अल्लाह बोलो, पूरी बॉडी दा सरदार है ना, पूरी बॉडी दा मरकज है ना। बोलिए वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, रब जब देखता है ना ऐसे वो तुम्हारे दिलों को देखता है। सुभान अल्लाह। तो मेरा आका मेरे अली ने क्या फरमाया? फरमाया इस मैल को इधर नहीं आने देना। अगर मैल इधर आ गई ना तो दिल मैला हो जाना। अगर दिल मैला हो गया तो तमीज खत्म हो जाए, पहचान खत्म, रिश्ता खत्म, जैसे कि मैदान करबला में खत्म हो गई थी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। शुक्र अदा करो हम इस जमाने में, हज़रत साहब हम शुक्र अदा करें कि हम इस जमाने में, हमारे ऊपर इम्तिहान ही कोई है? इम्तिहान कोई है? मैं कहता हूँ हम मैदान करबला में तो हमारे पाँव फिसल जाने थे, हमारे को सर को दर्द हो जाए तो हम मसीते नहीं जाते। शादी आ जाए तो जुमे रह जाते रहे, शादी आ जाए तो जुमा रह गया, नमाजें गई, नमाजें नहीं तो तकबीरुल्लाह बजमात तो गई ना। ये तो हाल हमारा है। मेरे जुमला एंड का सुन ले, नारे तकबीर। आखिरी जुमला दे रहा था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, बस उस पर मेरा एंड हो रहा है। दोस्तों ये पैगाम यहाँ रख के नहीं जाना,
لے کر جانا ہے. یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. میں نے شروع میں ایک اور سنا دیا تھا کہ آنے سے پہلے اور جانے کے بعد یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. اربوں خربوں کائناتیں بھی لٹا دو نا تو یہ ہیرے نہیں ملتے. یہ اتنے قیمتی ہیرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس میل کو دل میں نہیں آنے دینا. اگر دل میں آگے تو دل میلا ہو جائے گا. توجہ کریں میری طرف. دل میلا ہو جائے گا. دل میلا ہو گیا تو پہچان ختم, تعارف ختم, تمیز ختم. اتنا جملہ کہہ کر فرمایا سنو, اگر یہ میل یہاں سے نکل جائے, ہاتھوں سے یہ دولت نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے, اور اگر دل سے نکل جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اگر یہاں سے نکل جائے تو غریب ہو جاتا ہے, یہاں سے نکل جائے تو ولی ہو جاتا ہے. میں اس کا اضافہ کر دیتا ہوں, یہاں سے نکل جائے لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا جو ہم آج کل کردار ادا کر رہے ہیں نا. لیکن میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا مومن کی پہچان, مومن کی پہچان کا پہلی شرط یہ ہے کہ ولا یحقرہ, وہ جتنی بلندیوں پہ چلا جائے کسی کو پوری زندگی نگاہ میں حقیر نہیں سمجھے گا. سن لیا ہے, ولا یحقرہ, پوری زندگی کسی کو حقیر, وہ جتنے جوبن میں چلا جائے دین کی طرف سے دنیا کی طرف سے کسی کو حقیر ایسے ملے گا کہ جس طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے تو کیا ہو جاتا ہے غریب, اور یہاں سے نکل جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. بس اینڈ سننے والا ہے. پھر امام حسن مجتبیٰ آپ کے صاحبزادے بولے, توجہ ترجمہ ہے, فرمایا جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ سب سے امیر ہے. جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے, رب کی, یار جملے پہ غور کرنا, رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے تو وہ سب سے امیر ہے. تو جو راضی رہے زندگی کا آخری سانس تک, تو میرا آقا کے بڑے شہزادے, جنتی نوجوانوں کے سردار, میرا آقا کی گود میں پڑھنے والے, کندھوں میں سوار ہونے والوں نے کمال کہہ دیا. فرمایا جو راضی ہو جائے اس سے بڑا امیر نہیں ہے. تو جو راضی رہے, میں حسن کہتا ہوں, وہ ادھر بھی غنی ہے, وہ ادھر بھی غنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو میں کچھ دے تو نہیں سکا. اصل میں آج میں نسبت کے حوالے سے موضوع شروع کرنا تھا. میں اصرار کیا ہوں, پروگرام پہ شروع کیا تھا تو میری ادھر لذت پوری نہیں ہوئی تھی. تو موضوع بڑا عجیب سا تھا. تو میں ویسے تو ہر سال سادات کے ذکر کرتا ہوں, اور میرا وہ سمجھو دل کا موضوع ہے, وہ میں سمجھو میرا ذاتی موضوع, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. وہ اللہ تعالیٰ کو منظور ایسا تھا کہ رب نے روک کے میرے ادھر پھیر دیا کہ نہیں جی, وگرنہ موضوع بڑا خوبصورت تھا. بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو بھی ہمیں سالانہ عرس مبارک سے سرکار کے خاندان کے اسٹیج سے جو تحفے ملے ہیں, مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم نے ان کو اپنے دامن میں رکھنا ہے. پھر اس بار ہم نے عمل پیرا ہونا ہے. عمل پیرا کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے. تو قبر میں انشاءاللہ منکر نکیر ہم سے پوچھیں گے بتا یہ ہستی کون ہے. آقا فرمائیں گے آج اس سے نہیں پوچھنا, آج میں بتاتا ہوں. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں نا, کہ نہ کہوں, بولیے اجازت ہے, کہہ سکتا ہوں نا کہ اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اور فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی, دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا, ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تھا, اور وما علینا